بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سوال یہ ہے کہ اگر عید کی نماز کے دوران امام صاحب نماز عید شروع کروا چکے ہیں اور کوئی بعد میں آ کے ملتا ہے تو اس کا جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ امام صاحب پہلی رکعت میں تکبیریں کہہ کر قرات شروع کر چکے ہیں تو اب وہ تکبیریں کیسے کہے گا؟ اور اسی طرح دوسری رکعت میں امام صاحب تکبیریں کہہ کر رکوع میں جا چکے ہیں تو اب وہ تکبیریں کیسے کہے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس حوالے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر امام صاحب عید کے روز عید کے نماز کے لیے نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ چکے ہیں اور تکبیر تحریمہ کے بعد چونکہ ثنا پڑھی جاتی ہے اور ثنا کے بعد 3 تکبیریں زائد کہی جاتی ہیں، اگر امام صاحب 3 تکبیریں زائد کہہ کر قرات شروع کر چکے ہیں، اب کوئی شامل ہوا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نیت کرے اور نیت کرنے کے بعد ساتھ ہی تکبیر تحریمہ کہہ لے اور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد پھر وہ 3 تکبیریں زائد کہے اور پھر خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور امام صاحب کی قرات کو سماعت کرے۔ اگر امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور اب کوئی آ کے شامل ہو رہا ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ وہ کھڑے کھڑے 3 تکبیریں کہہ لے اور پھر رکوع میں جائے۔ اگر اسے گمان ہے کہ وہ رکوع میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اگر اسے یہ گمان ہے کہ وہ اگر کھڑے ہو کے تکبیریں کہتا ہے اور امام صاحب رکوع سے سر اٹھا لیں گے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائے اور رکوع میں ہی 3 تکبیریں کہہ لے، یعنی وہ تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے گا اور رکوع میں ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ 3 تکبیریں کہہ لے گا۔ اگر اس کے پاس ابھی وقت ہے اور امام صاحب ابھی رکوع میں ہیں تو پھر وہ رکوع کی تسبیحات بھی پڑھ لے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ لیکن اگر امام صاحب رکوع سے سر اٹھا دیتے ہیں اور یہ صرف 3 تکبیریں ہی کہہ سکا ہے تو اب اس کا رکوع مکمل ہے اور 3 تکبیریں بھی ادا ہو گئی ہیں۔ یہاں تک پہلی رکعت میں شامل ہونے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی دوسری رکعت میں شامل ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلی رکعت اس کی فوت ہو چکی ہے، وہ بعد میں اس کو ادا کرے گا۔ دوسری رکعت میں چونکہ جو تکبیریں زائد ہوتی ہیں وہ رکوع میں جانے سے پہلے کہی جاتی ہیں، یعنی امام صاحب دوسری رکعت میں پہلے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں زائد کہی جاتی ہیں، پھر رکوع کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی دوسری رکعت میں شامل ہوا اور امام صاحب 3 تکبیریں زائد کہہ رہے تھے تو یہ بھی ساتھ ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے شامل ہو جائے اور 3 تکبیریں زائد کہہ لے۔ لیکن اگر امام صاحب دوسری رکعت کے رکوع میں چلے گئے تو اب اس کے لیے وہی طریقہ ہے پہلی رکعت والا کہ وہ کھڑے کھڑے 3 تکبیریں کہہ لے اور پھر رکوع میں جائے، لیکن اسے غالب گمان ہو کہ میں رکوع میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ اگر اسے غالب گمان یہ ہے کہ وہ تکبیریں کہتے ہوئے امام صاحب کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا تو وہ تکبیر کہتے ہوئے ساتھ ہی رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں 3 تکبیریں کہہ لے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر اس کے پاس ابھی وقت ہے اور امام صاحب ابھی رکوع میں ہیں تو پھر وہ رکوع کی تسبیح بھی پڑھ لے۔ لیکن اگر اس نے 3 تکبیریں ہی کہی تھیں کہ امام صاحب نے رکوع سے سر اٹھا لیا تو اب اس کا رکوع بھی ہو گیا اور دوسری رکعت کی تکبیریں بھی ہو گئیں، یعنی اس نے دوسری رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی ہے۔ اب امام صاحب جب سلام پھیریں گے تو یہ کھڑا ہو کر پہلی رکعت پوری کرے گا اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ کھڑے ہوتے ہی ثنا پڑھے گا اور ثنا کے بعد 3 تکبیریں زائد کہے گا اور پھر سورۃ فاتحہ پڑھے گا، پھر کوئی سورت ساتھ ملائے گا، رکوع کرے گا، 2 سجدے کرے گا، تشہد پڑھ کے درود شریف پڑھے گا اور پھر دعا پڑھ کے سلام پھیر دے گا۔ یوں اس کی عید کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مسائل کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔